بسم اللہ الرحمن الرحیم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل یا فليعجل إلى أهله. السفر قطعة من العذاب، سفر قطعۃ ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، من العذاب عذاب میں سے، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ یمنع احدکم روکتا ہے تم میں سے کسی ایک کو، نومہ اس کی نیند کو، وطعامہ اور اس کے کھانے کو، وشرابہ اور اس کے پینے کو۔ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ پس جب پورا کرے تم میں سے کوئی ایک، نہمتہ اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو، من وجہہ اس طرف سے، یعنی جس طرف یہ سفر کے لیے گیا تھا اس طرف سے جب اپنی ضرورت حاجت کو پورا کرے، فَلْيَعْجَلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ تو چاہیے کہ جلدی لوٹ آئے اپنے گھر کی طرف، اپنے اہل کی طرف۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ سفر میں وہ سہولیات نہیں ہوتی جو گھر میں ہوتی ہے، لہٰذا سفر میں بندہ صحیح طرح سو نہیں سکتا، صحیح طرح کھا نہیں سکتا، صحیح طرح پی نہیں سکتا۔ سفر میں جتنے بھی سہولیات ہوں بہرحال گھر کی سہولتوں کی طرح نہیں ہو سکتا، تو سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، لہٰذا خواہ مخواہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ضرورت ہو تو بندہ سفر کر لے، اور جیسے ہی ضرورت حاجت پورا ہو جائے تو جلدی گھر کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ یہ حدیث کا مختصر مطلب۔ قطعۃ ٹکڑے کو کہتے ہیں، اس کی جمع قطعات آتی ہے، قطع آتی ہے، قرآن مجید میں آتے وفی الارض قطع متجاورات۔ یمنع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مضارع معروف ہے، باب فتح سے ہے، منع یمنع منعا روکنا۔ نوم نیند کو کہتے ہیں، طعام کھانے کو، جمع اطعمہ آتی ہے، شراب پینے کو، جمع اشربہ آتی ہے۔ قضا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی معروف ہے، باب ضرب سے، قضا یقضی قضاء حاجت پورا کرنا۔ قرآن مجید میں آتے فَإِذَا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ نہمۃ حاجت کو کہتے ہیں، ضرورت، اس میں جامد ہے۔ وجہ چہرے کو بھی کہتے ہیں، جانب اور طرف کو بھی کہتے ہیں، یہاں جانب اور طرف مراد ہے۔ فَلْيَعْجَلْ یہ صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب، امر غائب معروف ہے، باب سمع سے، عجیل یعجل عجلا وعجلتا جلدی کرنا، جلدی لوٹ۔ ترکیب کرتے ہیں، السفر مرفوع لفظا مبتدا، قطعۃ مرفوع لفظا موصوف۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ موصوف ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو یہ نکرہ موصوف ہوتے، اور یہ جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر اس کے لیے صفت بنتے۔ شرط یہ ہے کہ جار مجرور عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جوڑیں۔ تو قطعۃ مرفوع لفظا موصوف، من جرى العذاب مجرور لفظا، جار مجرور میں کر متعلق، ثابتۃ اس میں فاعل کے، یا کائنۃ جو بھی نکالو، ثابتۃ اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ صفت، اور قطعۃ موصوف ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر اول ہے۔ آگے یمنع یہاں سے خبر ثانی آئے گا، یمنع فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، احد منصوب لفظا مضاف، کم ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول اول ہے۔ نوم منصوب لفظا مضاف، ہو ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، طعام منصوب لفظا مضاف، ہو ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف اول، واو حرف عطف، شراب منصوب لفظا مضاف، ہو ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف ثانی۔ اب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ ہوا مفعول بہ ثانی، احدکم مفعول بہ اول تھا اور مفعول بہ ثانی۔ اب یمنع فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ثانی ہوا، قطعۃ من العذاب یہ خبر اول تھا۔ اب مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی۔
فَإِذَا قضا میں فا تفریعیہ ہے. فا تفریعیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو نتیجے پہ داخل ہوتے. اور یہ نتیجہ ہے نا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ کہتے جب تم میں سے کوئی ایک اپنی حاجت پوری کرے تو جلدی گھر لوٹ آئے. نتیجہ یہ ہے. تو فا تفریعیہ ہے، اذا ظرفیہ شرطیہ ہے، قضا فعل ہے، احد مرفوع لفظاً مضاف ہے، کم ضمیر مجرور مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہے، نحمت منصوب لفظاً مضاف ہے، ہو ضمیر مجرور مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول به ہے، من حرف جر وجہ مجرور لفظاً مضاف، ہی ضمیر مجرور مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر من جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق قضا فعل کے. اب قضا فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور آگے جزا رفع جزائیہ، یعجل فعل امر ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل الی جار اہل مجرور لفظاً مضاف، ہی ضمیر مجرور مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر الی جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یعجل فعل امر کے. اب یعجل فعل امر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا. اب شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ انشائیہ ہو گیا. جزا کو دیکھنا ہوتے، اگر جزا خبریہ ہوتے تو جملہ شرطیہ جزائیہ خبریہ ہوتے، اور اگر جزا انشائیہ ہوتے تو پھر یہ جملہ شرطیہ جزائیہ انشائیہ ہوتا ہے. نوع آخر منہا، نوع آخر ایک دوسری نوع، منہا جملہ اسمیہ میں سے. یہ منہا میں ہا ضمیر جملہ اسمیہ کی طرف لوٹ رہے کہ جملہ اسمیہ میں سے ایک دوسری نوع. کیا معنی؟ تو نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سے وہ جملہ اسمیہ مراد ہے کہ اس کا جو مبتدا ہے، اس کا جو مسند الیہ ہے، وہ معرف باللام نہیں ہوگا، یعنی اس کے اوپر الف لام نہیں ہوگا. پیچھے جو آپ نے مبتدا پڑھے سارے الف لام سے شروع ہو رہے. السفر دیکھو الف لام سے شروع ہو رہے، جیسے یہ بھی ہے، یہ پیچھے دیکھو والمجاہد سب مبتدا کے اوپر الف لام ہے. والمہاجر، البینۃ، المؤمن، المؤمنون، تو پیچھے جتنے بھی مبتدا ہے سب کے اوپر الف لام ہے، معرف باللام ہے. اور آگے جو آ رہے ہیں تو وہ معرف باللام نہیں ہے، ان کے اوپر الف لام نہیں ہے. اور نیچے جو مبتدا خار ہیں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہو جو مبتدا ہے اس کے اوپر الف لام نہیں ہے. قفلۃ، متن، سید، حبک، طلب، تو اس میں الف لام نہیں ہے، یعنی یہ معرف باللام نہیں ہے تو جملہ اسمیہ لیکن معرف باللام نہیں ہے، مطلب اس کے شروع میں الف لام والا مبتدا نہیں ہے. تو نوع آخر اس کی ترکیب کرتے ہیں، اس کا مبتدا محذوف ہے. ھذا نوع آخر منہا، یہ ہے جملہ اسمیہ میں سے ایک دوسری نوع. یا اس کو مبتدا بناؤ خبر محذوف نکالو کہ نوع آخر منہا ھذا، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو نوع مرفوع لفظاً موصوف، آخر مرفوع لفظاً یہ اس میں تفضیل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل ہے، من جارہ ہاں مجرور محلاً، جار مجرور میں متعلق آخر اس میں تفضیل کے. آخر اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا صفت، اور نوع موصوف ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہوا اور مبتدا محذوف نکالو. ھذا، ھذا نوع آخر منہا، تو ھذا مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور اس کو آپ مبتدا بھی بنا سکتے ہو، ھذا کو خبر نکالو، آپ کی مرضی. قفلۃ کا غزوۃ، قفلۃ جہاد سے واپس لوٹنا، کا غزوۃ جہاد میں نکلنے کی طرح ہے. جہاد سے واپس لوٹنا جہاد میں نکلنے کی طرح. حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ مجاہد یا مجاہدین جب جہاد سے واپس آتے ہیں تو ان کو ایسا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جس طرح جہاد میں نکلنے میں ملتا ہے. تو لہٰذا جو جہاد سے واپس لوٹے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب میں اجر و ثواب سے محروم ہو گیا، اس کو پھر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ جب یہ گھر میں آئے گا تو اس کے نفس کو راحت ملے گی اور یہ دوبارہ جہاد کے لیے تیاری کرے گا. قفلۃ اس میں مرہ ہے، باب ضربہ سے نصرہ سے دونوں سے آتے ہیں. قفل یقفل یا قفل یقفل، قفلا جہاد سے واپس لوٹنا. غزوۃ یہ اس میں مرہ ہے، باب نصرہ سے، غزا یغزو غزوا جہاد کے لیے نکلنا. قفلۃ کا غزوۃ اس کی ترکیب کرتے ہیں. قفلۃ مرفوع لفظاً مبتدا، یاد رکھنا یہ نکرہ مخصوصہ ہے اس لیے مبتدا بنے گا، یہ مبتدا. کاف جارہ غزوۃ مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اس میں فاعل کے. ثابتۃ اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل.
اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہے اور قفلۃ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور اس کی ایک ترکیب آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ قفلۃ تو مبتدا ہو گیا، کاف یہ حرف جر یہ کس کے معنی میں؟ مثلو کے معنی میں ہے، مثل مضاف اور غزوۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر اور قفلۃ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم، مطل الغنی مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا، ظلم یہ ظلم ہے۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے اگر دوسرے سے قرضہ لیا، بعد میں اگر وہ آدمی مالدار ہو گیا، اس کے پاس پیسے آ گئے، اب جب قرض خواہ اس سے اپنا قرض مانگتے تھے، یہ اس کو نہیں دیتا، ٹال مٹول سے کام لیتے، کبھی کہتے کل آ جاؤ، کبھی کہتے ایک ہفتے کے بعد آ جاؤ، تو یاد رکھنا یہ ظلم ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں پیسے اور روپے آ گئے تو اب اس کو چاہیے کہ قرض خواہ کو اس کے قرض لوٹا دے، ٹال مٹول نہ کرے۔ یہ حدیث کا مختصر مطلب یہ۔ مطلن مصدر ہے، باب نصر سے آتے ہیں، مطل یمطل مطلن ٹال مٹول کرنا۔ الغنی مالدار کو کہتے ہیں، اس کی جمع اغنیاء آتی ہے۔ ظلم مصدر ہے، باب ضرب سے ظلم یظلم ظلمن ظلم کرنا۔ مطلو مرفوع لفظاً مضاف، الغنی مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ آپ کو کیسے پتہ چلے یہ مضاف مضاف الیہ ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو، دوسرے کے اوپر الف لام ہو، تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتا۔ مطل الغنی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ظلم مرفوع لفظاً خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ سید القوم فی السفر خادمہم، سید القوم قوم کا سردار، فی السفر سفر میں، خادمہم ان کا خدمتگار ہوتا ہے، ان کا خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ قوم کے سردار کو، جماعت کے امیر کو حالت سفر میں خادم ہونا چاہیے، اس کو چاہیے کہ یہ جماعت کی، قوم کی خدمت کرے۔ ایک حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے، کیونکہ جو قوم کا بڑا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، جماعت کا امیر ہوتا ہے، قوم کی مصالح اس کے ذمے ہوتے ہیں، یہ مصالح پر قائم ہوتا ہے، جماعت کے ظاہری اور باطنی احوال کا لحاظ رکھتا ہے، تو اس لیے اس کو حالت سفر میں خادم ہونا چاہیے۔ اور بعض علماء نے اس حدیث کا یہ مطلب لکھا ہے کہ جو شخص سفر کی حالت میں جماعت کی خدمت کرے تو وہ قوم کا، جماعت کا امیر ہوتا ہے اور اس کو اجر و ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ سید صفت مشبہ ہے، باب نصر سے، ساد یسود سیادتاً سردار ہونا۔ خادم اسم فاعل ہے، باب ضرب سے خدم یخدم خدمتاً خدمت کرنا، خادم اسم فاعل ہے، خدمت کرنے والا۔ سید القوم ترکیب کرتے ہیں، سید مرفوع لفظاً مضاف، القومی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا ذوالحال۔ آپ کو کیسے پتہ چلے ذوالحال ہے؟ یاد رکھنا جب معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے، معرفہ کے بعد، تو یہ معرفہ ذوالحال بنتا ہے اور وہ جار مجرور اس کے لیے حال بنتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جار مجرور عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جوڑے، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر ذوالحال فی جارہ السفر مجرور لفظاً، جار مجرور میں کر متعلق کائناً یا ثابتاً، کیونکہ حال منصوب ہوتے تو ثابتاً نکالیں گے۔ ثابتاً اس میں فاعل کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اب ثابتاً اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ حال اور یہ ذوالحال ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ ہوا مبتدا۔ خادم مرفوع لفظاً مضاف، ہم ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مضاف مضاف الیہ ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی اسم کے ساتھ جب ضمیر ملی ہوئی آ جائے تو وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے، تو یہاں ہم ضمیر خادم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہے، اور سید القوم فی السفر یہ مبتدا تھا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔